بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یثبت بالشاہد والیمین عیوب النساء وکذا عیوب الرجال۔ شاہد اور یمین کے ذریعے سے چند چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہے، امور مالی ہو یا وہ دعویٰ جو مال لینا مقصد ہو، وہ شاہد اور ایک قسم کے ذریعے سے ثابت ہوتا تھا، یہ پہلے بتا دیا۔ یہاں سے گفتگو شروع ہے وہ امور جو کہ شاہد اور ایک قسم کے ذریعے سے ثابت نہیں ہونے والی ہے، اور یہ 12 چیزیں شہید نے یہاں ذکر کیا۔ پہلے ان 12 چیزوں کا بطور خلاصہ فہرست بیان کریں گے، اس کے بعد عبارت شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت نہیں ہونے والی ہے وہ عیوب النساء ہے، اور شہید ثانی نے اضافہ کیا عیوب الرجال بھی ہے، یعنی عورتوں کے وہ عیوب جس کے ذریعے سے نکاح خود بخود فسخ ہونے والا ہے۔ اسی طرح مردوں میں بھی کچھ عیوب اور برائیاں ہیں جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو ان کی تفصیلات ذکر نہیں کیا ہے، کتاب نکاح میں تفصیلات آنے والے ہیں۔ تو کچھ برائیاں عیوب النساء عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کی شرمگاہ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو جس سے مباشرت نہیں ہو سکتی ہو، اس کو افل کہتے ہیں، یا قرن کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں کوئی ہڈی ہو جس کی وجہ سے مرد مباشرت نہیں کر سکتا، تو یہ عورتوں کی خصوصی عیوب ہے جس کے ذریعے سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، یعنی طلاق کے بغیر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں بھی کچھ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے نکاح خود بخود باطل ہوتا ہے اور فسخ ہوتا ہے، جیسا کہ مرد جو ہے عنین ہو، عنن یعنی مرد جو ہے مباشرت کرنے کے قابل نہ ہو، نامردی ہو، نامرد ہو۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ عیوب مشترکہ عیوب ہے، مثال جذام کی بیماری ہو مرد عورت میں، یا دونوں مجنون ہو، پاگل ہو، تو یہ عیوب شمار کیا گیا ہے ان عیوب میں جس کے ذریعے سے نکاح فسخ ہوتا ہے۔ تو اگر ان عیوب کے بارے میں دعویٰ پیش ہو جائے، مثال کے طور پر مرد نے دعویٰ کیا کہ عورت کے اندر یہ عیب موجود ہے، تو مرد ایک گواہ لائے، ایک قسم کھائے تو ثابت نہیں ہوگا، بلکہ 2 گواہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر عورت نے دعویٰ کیا مرد کے اندر عیوب میں سے کوئی پائے جاتے ہیں، کوئی برائی پائی جاتی ہے جس سے نکاح فسخ ہوتا ہے، تو بھی ایک قسم اور ایک شاہد سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے چونکہ اس دعویٰ میں، اس جھگڑے میں نہ مال مقصد ہے اور نہ خود مال کا دعویٰ ہے، یعنی اس دعویٰ میں مال حاصل کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد طلاق خلع۔ طلاق خلع شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ طلاق کے مختلف اقسام ہے۔ ایک طلاق رجعی ہے جس میں عدت کی مدت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ دوسرا طلاق بائن ہے جس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، اور طلاق بائن کے کچھ اقسام ہے، ان میں سے ایک طلاق خلع ہے۔ طلاق خلع کا مطلب ہے عورت مرد سے بیزار ہو، مرد پر ناراض ہو اور جدا ہونا چاہتی ہو۔ ایسی صورت میں عورت مرد کو کچھ پیسے دے کر یا اپنے مہر کو بخش کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہے، طلاق لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق خلع۔ اگر طلاق خلع کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ اگر مرد دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت کو طلاق خلع دیا ہے، تو مرد کا یہ دعویٰ ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ اس مرد نے مجھے طلاق خلع دیا، مصنف نے تو بطور مطلق کہا ہے، یعنی دعویٰ کرنے والا مرد ہو یا دعویٰ کرنے والی عورت ہو، دونوں صورتوں میں طلاق خلع شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق خلع میں جو طلاق خلع کی حقیقت ہے اس میں مال شامل نہیں ہے۔ طلاق کی حقیقت یعنی زوجیت کا ختم کرنا ہے، اور عورت مرد کو جو پیسہ دیتی ہے وہ حقیقت طلاق میں شامل نہیں ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کا یہ اطلاق درست نہیں ہے، چونکہ اگر
مرد نے طلاق خلع کا دعویٰ کیا تو یہاں پہ ایک شاہد اور ایک یمین سے ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مرد طلاق خلع کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے وہ فدیہ جو طلاق لینے کے لیے دینا ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ عورت مجھے پیسہ دینے والی ہے کیونکہ میں نے اس کو طلاق خلع دیا ہے، تو یہ دعویٰ متضمن مال ہوگا۔ لیکن اگر عورت نے طلاق خلع کا دعویٰ کیا تو مصنف کی بات درست ہے کہ عورت کے دعویٰ میں مال ضمن میں نہیں ہے، بلکہ عورت مال دینا چاہتی ہے آگے، تو ایسی صورت میں طلاق خلع اگر عورت کی طرف سے دعویٰ ہو تو شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ شہید کہہ رہا ہے کہ مصنف نے یہ تفصیل جو دیا ہے وہ سرقت میں مانا ہے، یعنی اگر کسی نے چوری کا دعویٰ کیا تو ایک شاہد اور ایک یمین سے مال ثابت ہوگا، یعنی چور کے اوپر مال ثابت ہوگا لیکن اس کا ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ دعویٰ جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دعویٰ مال پر مشتمل ہے، ایک دعویٰ غیر مال ہے۔ تو شاہد اور یمین اگر آ جائے تو مال ثابت ہو جائے گا لیکن غیر مال ثابت نہیں ہوگا، تو یہ سرقت والی جو بات ہے وہ یہاں طلاق خلع میں بھی برابر آتا ہے۔ طلاق خلع بھی اگر مرد کی طرف سے دعویٰ ہو تو مال اور غیر مال دونوں پر مشتمل ہے، تو مال ثابت ہونا چاہیے، اصل طلاق ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر چوری کا کسی نے دعویٰ کیا، کسی پر الزام لگایا اس نے میرا مال چوری کیا ہے اور اس دعویٰ کرنے والے نے ایک قسم کھایا اور ایک شاہد لایا، تو مصنف نے کتاب دروس میں یقین کے ساتھ فتویٰ دیا ہے کہ مال ثابت ہو جائے گا، یعنی چور اس مدعی کو مال دینا پڑے گا لیکن ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ طلاق خلع کے بارے میں تفصیلات ہے جو شہید ثانی نے دیا۔ اور نمبر 3 خود طلاق، یعنی طلاق خلع نہیں بلکہ طلاق جو کہ مال سے خالی ہو، تو وہ بھی شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بات تو واضح ہے کیونکہ خود طلاق جو مال سے خالی ہو تو مال اگر مشتمل نہ ہو تو وہ شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ نمبر 4 رجعت ہے یا رجعت یعنی اگر عورت دعویٰ کرے کہ مرد نے طلاق کے بعد میری طرف رجوع کیا ہے، طلاق رجعی میں طلاق رجعی میں مرد عدے کے دوران رجوع کر سکتا ہے، جب رجوع کرے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس کی زوجہ حساب ہوتی ہے۔ تو اس میں جھگڑا کرنے والی ایک دفعہ عورت ہے، عورت دعویٰ کرتی ہے کہ مرد نے رجوع کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے زوجیت کو ثابت کرے، ایک دفعہ مرد رجوع کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حکم میں عورت کے رجوع کی صورت میں بیان کیا، تو اگر عورت نے رجعت اور رجوع کرنے کا دعویٰ کیا تو کہتے ہیں کہ اگرچہ اس رجوع کے ساتھ عورت اپنے لیے نفقہ ثابت کرنا چاہتی ہے لیکن یہ نفقہ زوجیت کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ عورت کے دعویٰ کا مقصد آپس میں رابطہ زوجیت کو برقرار رکھنا ہے، تو زوجیت کی حقیقت نفقے سے جدا ہے، اگرچہ نفقہ لازمہ زوجیت ہے لیکن حقیقت زوجیت سے خارج ہے۔ اسی لیے رجعت کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، رجوع کے دعویٰ کی صورت میں بھی شاہد اور یمین کے ذریعے سے رجوع ثابت نہیں ہوگا بلکہ 2 گواہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 عتق کا دعویٰ کرے، اگر کسی غلام نے دعویٰ کیا کہ مولا نے مجھے آزاد کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس شخص کی طرف سے، اس غلام کی طرف سے ایک شاہد اور ایک یمین ہو تو کافی نہیں ہے بلکہ 2 عادل گواہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ بھی شہید کہتے ہیں، شہید ثانی اس فرماتے ہیں کیونکہ عتق کے دعویٰ میں مال شامل نہیں ہے۔ عتق کا معنی ہے حریت ہے، حریت ثابت کرنا ہے، آزادی ثابت کرنا ہے، تو آزادی کے سبندر مال اس کے ذمہ ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، عتق کا جو دعویٰ ہے وہ دعوی مالی ہے، کہتے ہیں حقیقت عتق دعوی مالی ہے، کیونکہ غلام جب آزاد نہ ہو تو مولا کا مال ہے، اور غلام نے جب کا دعویٰ کیا تو مطلب اپنے مالیت کو ختم، مولا کی ملکیت سے نکلنا چاہتا ہے، تو یہ مال ہے، اس لیے شاہد اور یمین سے ثابت ہونا چاہیے، دوسرا قول ہے۔
اچھا یہ 5 ہو گیا اور چھٹا ہے میرے خیال میں، چھٹا والکتابہ والتدبیر والاستیلات، اور شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے والی چیزوں میں سے کتابت ہے۔ کتابت کا مطلب یعنی غلام دعویٰ کرے کہ میں نے مولا کے ساتھ عقد باندھا ہے۔ کتابت کا مطلب یعنی مولا سے قرارداد باندھ چکا ہے کہ غلام کہ اتنے پیسے کے مقابل میں آزاد ہوگا، پھر اس کو کہتے ہیں مکاتب، اور کہ خود دو قسم، مکاتبہ مشروط اور مکاتبہ مطلق۔ تو یہاں پہ جو بھی مکاتبہ ہو، غلام نے کتابت کا دعویٰ کیا، مطلب یعنی مولا سے آزادی کا قرارداد باندھ چکا ہے اور اتنا پیسہ میں نے دے دیا، اب مجھے آزاد ہونا چاہیے، تو یہ بھی کہتے ہیں شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی غلام نے مولا پر دعویٰ کیا کہ مولا نے مجھے تدبیر کی ہے، تدبیر کا مطلب یعنی وہ غلام جو مولا نے اپنے بعد آزاد ہونے کا وعدہ کیا ہے، یعنی انت حر دبر وفاتی، یہ تدبیر کا صیغہ ہے کہ کسی مولا نے اپنے غلام سے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ اس مولا نے مجھے اپنے بعد آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والی ہے۔ اور استیلات کا دعویٰ کرے، استیلات کا مطلب یعنی کنیز ولد ہونے کا دعویٰ کرے، مولا کے مرنے کے بعد تو کنیز نے کہا مولا سے بچہ ہوا ہے، میں بچہ دار ہوں، اس لیے مجھے آزادی ملنی چاہیے، کیونکہ ولد جب ہو جائے تو مولا کے مرنے کے بعد وہ کنیز خود بخود آزاد ہوتی ہے، کیونکہ کنیز مال ارث میں اپنے بیٹے کے ارث میں آ جائے گی، اور چونکہ بیٹا اپنے ماں کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ آزاد ہوتی ہے۔ تو اگر کنیز نے ولد ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ شہید ثانی نے فرمایا، مصنف نے عتق کو الگ بیان کیا اور کتابت و تدبیر و استیلات کو الگ بیان کیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ تقریباً یہ چاروں جو ہے ایک جیسے لگتا ہے۔ شہید ثانی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ عتق شاہد اور یمین سے ثابت ہونے میں اختلاف ہے، دو قول ہے، بعض نے شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے کا کہا، بعض نے ثابت ہونے کا کہا، لیکن کتابت و تدبیر و اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لیے مصنف نے اس کو الگ بیان کیا۔ لیکن شہید فرماتے ہیں کہ یہ جو عتق میں دوسرے قول والوں نے جو بات کی ہے وہ یہاں پہ بھی ثابت ہے، چونکہ عتق مال ہے، یعنی غلام مولا کا مال ہے، جب عتق کا دعویٰ کرے تو مالیت زائل ہونے کا دعویٰ ہے، تو اسی طرح کتابت و تدبیر و اصطلاحات میں بھی مالیت زائل ہونے کا دعویٰ ہے، مطلب حقیقت دعویٰ کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً ایک جیسے ہے، تو یہ عتق کے ضمن میں ہونا چاہے، اس کی لائن میں، اس کی ترتیب میں ہونی چاہیے، لیکن شہید نے اس کو الگ کیوں کیا؟ تو وجہ یہی ہے چونکہ عتق میں علماء میں اختلاف موجود ہے، لیکن کتابت و تدبیر و اصطلاحات میں کوئی اختلاف ظاہراً نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے اس کو الگ ذکر کیا۔ پھر اگلا جو ہے نسب کا دعویٰ کرے، نسب یعنی اگر کسی نے کسی شخص کے ساتھ رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ بھی شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک نے کہا میں فلان شخص کا بیٹا ہوں، تو یہ دعویٰ ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت نہیں ہونے والا ہے، اگرچہ اس نسب کے دعویٰ میں وجوب انفاق بھی ضمن میں ہو، پھر بھی نسب کا دعویٰ الگ چیز ہے، وجوب انفاق اس دعویٰ کی حقیقت سے خارج ہے، اس لیے یہ نسب بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح وکالت بھی ثابت نہیں ہونے والا ہے، وکالت یعنی کسی نے کسی شخص کی طرف سے وکیل ہونے کا دعویٰ کیا تو وکالت کا دعویٰ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وکالت کا معنی ولایت علی التصرف و امکان فی مال، شہید کہتے ہیں کہ چونکہ وکالت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کے انجام دینے پر سرپرستی اور اس کو اختیار دینا ہے، اور مال اس کے ضمن میں اگر آ جائے تو حقیقت وکالت سے الگ ہے، اس لیے وکالت بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور وصیت
والوصیت الیہ، شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے والی چیزوں میں سے تقریباً 11واں یہ ہے کہ وصیت، نہیں یہ یہی 11واں ہے، وصیت الیہ یعنی موصی الیہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ موصی الیہ کا مطلب وہ شخص ہوتا ہے جس کو وصی بناتے ہیں۔ میت اپنے بعد کسی کو اپنے امور میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، اس کو موصی الیہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے موصالہ، موصالہ یعنی وہ شخص ہے جس کے حق میں کسی مال کی وصیت کی ہے، تو اگر موصالہ نے دعویٰ کیا میں موصالہ ہوں تو وہ تو شاہد اور یمین سے ثابت ہوگا، کیونکہ وہ مال اس کی ضمن میں ہے، دعویٰ مالی ہے۔ لیکن وصیت الیہ، وصیت الیہ یعنی موصی الیہ ہونے کا جب دعویٰ کرے تو موصی الیہ ہونا تضمن مال نہیں ہے، مال اس کے ضمن میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اختیار دینا ہے، تصرف کا اختیار دینا ہے، اور اس لیے شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا۔ پھر مصنف کی عبارت مکمل کرتے ہوئے شہید ثانی فرماتے ہیں، مصنف کی عبارت میں بالشاہد والیمین، یہ عبارت ان تمام چیزوں کے ساتھ مربوط ہے، یعنی مصنف کی پوری عبارت یہ ہے ولا یثبت عیوب النساء ولا الخلع ولا الطلاق ولا الرجعۃ والعتق والکتابۃ والتدبیر والاستیلاء والنسب والوکالہ والوصیہ الیہ بالشاہد والیمین، یعنی یہ تمام چیزیں تقریباً 11 چیزیں یہاں تک بتا دی، یہ تمام چیزیں شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت نہیں ہونے والی ہے۔ یہ یہاں تک جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 12ویں میں اختلاف ہے، 12ویں چیز شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے شہید ثانی نے اس کو شہید اول نے الگ کیا۔ وفی النکاح قولان، اگر نکاح کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں شاہد اور یمین سے ثابت ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، 2 نظریات ہے۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ مطلقاً ثابت نہیں ہوگا، یعنی ٹوٹل 3 اقوال ہے۔ یہاں پہ شہید نے 2 قول کہا، شہید ثانی نے تفصیل والا قول بھی ذکر کیا ہے، اور تفصیل والا قول ملا کے 3 اقوال ہوں گے۔ تو مشہور کا قول ہے مطلقاً ثابت نہیں ہوگا۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا دعویٰ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، یعنی اگر عورت نے کہا فلان کی میں زوجہ ہوں تو اس کا دعویٰ شاہد و یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مرد نے دعویٰ کیا کہ فلان عورت میری زوجہ ہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ بھی یہاں بتا دیا کہ نکاح کا مطلب حقیقت نکاح سنت نبوی کا اقامہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ مقصود ذاتی نکاح ہے، اور نسل انسانی کو بڑھانا۔ اما مہر اور نفقہ حقیقت نکاح میں شامل نہیں ہے، اس لیے یہ شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرا قول ہے مطلقاً ثابت ہوگا۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا دعویٰ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، دونوں صورتوں میں ثابت ہونا چاہیے۔ تیسرا قول تفصیل والا ہے کہ اگر نکاح کا دعویٰ مرد کی طرف سے ہو تو ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کا جو دعویٰ ہے وہ متضمن مال نہیں ہے۔ اگر عورت کی طرف سے دعویٰ ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دعویٰ زوجیات متضمن مال ہے، کیونکہ عورت چاہتی ہے مرد سے نفقہ اور مہر حاصل کرے، تو مہر و نفقہ مال ہے، اس لیے عورت کی طرف سے اگر دعویٰ دائر ہو جائے تو ثابت ہونا چاہیے۔ یہ علامہ اور کچھ نظریات رکھنے والے ہیں، اور یہ شہید ثانی کہتے ہیں کہ ان میں سے مشہور قول اقویٰ ہے کہ مطلقاً ثابت نہیں ہونا ہے۔ بس یہ تفصیلات اس کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب عبارت پڑھیں گے، خلاصہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ ولا یثبت بالشاہد والیمین عیوب النساء، شاہد اور یمین کے ذریعے سے عورتوں کے عیوب ثابت نہیں ہوں گے۔ وَقَذَا عیوب الرجال، اسی طرح مردوں کے عیوب بھی ثابت نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پہ عیوب سے مراد کیا ہے تفصیل نہیں بتایا، میں نے خلاصے میں بتایا وہی عیوب جس کے ذریعے سے نکاح فسخ ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ مراد ہے۔ کیوں؟ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ تَضَمُّنِهِمَا الْمَالَ، کیونکہ عیوب النساء اور عیوب الرجال دونوں مال ضمن میں نہ ہونے میں برابر ہے، شریک ہے، دونوں ایک جیسے ہے۔ کیونکہ عیب کے دعویٰ کرنے کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ فسخ نکاح مقصد ہے، نکاح کو ختم کرنا مقصد ہے۔ وَلَا الْخُلْعُ، یعنی اسی طرح شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا طلاق خلع بھی،
کیونکہ لأنه ازالۃ قید النکاح بفدیۃ، کیونکہ خلع کی حقیقت یہ ہے کہ نکاح کی قید کو فدیے کے مقابل میں زائل کرنا ہے، یعنی عورت مرد کو پیسہ دے کر یا اپنے مہر کو بخش کر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، یعنی عورت مرد سے نفرت کرتی ہے اور طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کو طلاق خلع کہتے ہیں۔ وہی شرط فیہ لا داخلۃ فی حقیقتہ، اور یہ فدیہ جو ہے طلاق خلع کی شرط ہے لیکن حقیقت طلاق خلع میں داخل نہیں ہے۔ ومن ثم، اسی وجہ سے اطلق المصنف والاکثر، مصنف اور اکثر علماء نے مطلق رکھا کا مطلب یعنی طلاق خلع کا دعویٰ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، تفصیل نہیں دیا ہے۔ مطلقاً طلاق خلع شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ وہذا یتم، یہاں سے شہید ثانی مصنف کے اطلاق پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تب مکمل ہے جب طلاق کا جو دعویٰ ہے وہ مرد کی طرف سے ہو، لیکن اگر عورت کی طرف سے دعویٰ ہو تو وہاں پہ صحیح نہیں ہے، مطلقاً نہیں کہنا چاہے، بلکہ عورت کی طرف سے اگر دعویٰ ہو تو نہیں، مرد کی طرف سے دعویٰ ہو تو طلاق خلع متضمن مال ہے، کیونکہ مرد عورت سے پیسہ لینا چاہتا ہے۔ اگر عورت کی طرف سے ہو تو ٹھیک ہے، عورت چونکہ پیسہ دینا چاہتی ہے، لینا نہیں چاہتی ہے۔ وہذا یتم مع کون المدعی هو المرأة، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، مصنف نے جو طلاق خلع شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے والی بات کی ہے یہ بات درست ہے اگر مدعی عورت ہو۔ اما لو کان الرجل، اما اگر مدعی مرد ہو تو فدعواہ یتضمن المال، مرد کا دعویٰ اپنے ضمن میں مال کو رکھتا ہے، کیونکہ مرد طلاق خلع کا دعویٰ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت سے فدیہ لینا چاہتا ہے۔ وَإِنْ انضم إِلَيْهِ أَمْرٌ آخر، اگرچہ اس مال کے ساتھ کوئی اور چیز منظم ہے، ملا ہوا ہے، اور چیز کیا ہے؟ یعنی زوجیت کا خاتمہ ہونا، طلاق خلع کا دوسرا نتیجہ زوجیت ختم ہونا ہے اور مال بھی حاصل کرنا ہے۔ پس مرد کی طرف سے اگر دعویٰ ہو تو دو چیزیں ہیں، ایک تو مال لینا ہے، دوسرا زوجیت کا خاتمہ ہے۔ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِثُبُوتِ الْمَالِ، تو بہتر ہے، مناسب ہے، سزاوار ہے مال کے ثابت ہونے کا قطعی فتویٰ دے، یعنی اگر مرد کی طرف سے دعویٰ ہو تو زوجیت زائل نہیں ہوگی لیکن فدیہ ثابت ہوگا، مال ثابت ہوگا۔ کما لو اشتملت الدعوی علی الامرین فی غیرہ، جس طرح طلاق خلع کے علاوہ باقی امور میں بھی اگر ایک دعویٰ دو چیزوں پر مشتمل ہو تو وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، کالسرقہ، جیسا کہ چوری کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کے خلاف چوری کا دعویٰ کیا تو ایک شاہد اور ایک یمین سے مال ثابت ہوگا لیکن ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا، تو یہ چوری بھی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک مالی ہے اور ایک غیر مالی ہے، مال اور غیر مال دونوں ہے۔ اسی طرح طلاق خلع میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک مال کا دعویٰ ہے، ایک غیر مال ہے۔ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا بِثُبُوتِ الْمَالِ، بے شک علماء نے چوری کے مسئلے میں مال ثابت ہونے کا قطعی فتویٰ دیا ہے لیکن ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا، ایک شاہد اور ایک یمین سے چور کا ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا لیکن مال ثابت ہوگا۔ شہید فرماتے ہیں وَهَذَا قَوِيٌّ، اور یہ قول قوی ہے، مضبوط قول ہے۔ وَبِهِ جَزَمَ فِي الدُّرُوس، اور اسی قول کے بارے میں مصنف نے کتاب دروس میں پکا فتویٰ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دعویٰ کے اندر دو چیزیں ہو، ایک مال ہو ایک غیر مال ہو، تو ایک شاہد اور ایک قسم سے مال ثابت ہوگا اما دوسرا ثابت نہیں ہوگا، غیر مال ثابت نہیں ہوگا، اور یہ فتویٰ مصنف نے کتاب دروس میں پکا دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ طلاق خلع کے مسئلے میں مصنف نے بطور مطلق کہا، مرد نے دعویٰ کیا یا عورت نے دعویٰ کیا، ہر صورت میں طلاق خلع شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا، یہ یہاں کا فتویٰ ہے مصنف کا۔ وَالطَّلَاقُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْمَالِ، اسی طرح ایک شاہد اور ایک یمین سے مال سے خالی والا طلاق بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وَهُوَ وَاضِحٌ، شہید کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے، کیونکہ خالی طلاق تو مال پر مشتمل نہیں ہے، دعویٰ مالی نہیں ہے، اس لیے شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ وَالرَّجْعَةُ، اور اسی طرح شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے والی چیزوں میں سے ایک رجوع کا مسئلہ ہے،
طلاق کے بعد شوہر نے رجوع کیا یا نہیں کیا، اس مسئلے میں جھگڑا ہو تو یہ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ لأن مضمون الدعویٰ اثبات الزوجیہ ولیست مالان، کیونکہ رجعت کے دعویٰ کا مطلب ہے زوجیت کو ثابت کرنا، دعویٰ کا مضمون اور اس کا مفہوم زوجیت کو ثابت کرنا ہے، ولیست مالن، اور یہ زوجیت مال نہیں ہے، وَإِن لَزِمْهَا النَّفَقَةُ، اگرچہ اس زوجیت کے ساتھ نفقہ لازم ہے، لِخُرُوجِهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا، کیونکہ نفقہ حقیقت زوجیت سے باہر ہے، ایک اضافی چیز ہے، حقیقت زوجیت میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے رجعت کا مسئلہ اگر پیش آ جائے، اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے میری طرف رجوع کیا ہے، تو وہ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ وَالْعِتْقُ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ، اور اسی طرح شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے عتق، آزادی بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کسی غلام نے مولا کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ اس مولا نے مجھے آزاد کیا ہے، تو اگر غلام نے ایک قسم کھایا اور ایک شاہد لایا تو کافی نہیں ہوگا۔ علی قول مشہور، قول مشہور کے مطابق، کیوں؟ لتضمنہ اثبات الحریہ، کیونکہ عتق حریت کے ثابت ہونا اپنے ضمن میں رکھتا ہے، وہی لیست مالن، اور یہ حریت مال نہیں ہے، حریت کا مطلب آزادی ہے۔ وقیل یثبت بہما لتضمنہ المال، اما بعض علماء نے کہا ہے کہ شاہد اور یمین کے ذریعے سے عتق ثابت ہوگا، یثبت بہما یعنی شاہد اور یمین کے ذریعے سے عتق ثابت ہوگا، کیوں؟ لتضمنہ المال، کیونکہ عتق کا جو دعویٰ ہے وہ مال اپنے ضمن میں رکھتا ہے، من حیث ان العبد مال للمولا، کیونکہ خود غلام مولا کا مال ہے، فَهُوَ يَدَّعِي زَوَالَ الْمَالِيَّةِ، اور یہ غلام اپنے دعویٰ کے ساتھ مالیت کے زائل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو مولا کے مال زائل ہونے کا جب دعویٰ کیا تو شاہد اور یمین کے ذریعے سے ثابت ہونا چاہیے، یہ دوسرا قول ہے۔ والکتابۃ والتدبیر والاستعلاء، اور شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے والی چیزوں میں سے ایک کتابت ہے۔ غلام نے مولا کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ اس مولا نے میرے ساتھ آزادی کا قرارداد باندھ چکا ہے، قرارداد لکھا ہے، ہمارا آپس میں قرارداد ہے اور ہم نے پیسہ پورا کیا ہے، دیا ہے، یہ کہا۔ یا تدبیر کا دعویٰ کیا، یعنی غلام نے مولا پر دعویٰ دائر کیا، محکمے میں جا کے شکایت کی کہ اس مولا نے مجھے اپنے بعد آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یا کنیز نے مولا کے مرنے کے بعد یا مولا کی زندگی میں اپنے ولد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی مولا سے میرا بچہ ہے اور میں ولد ہوں، نتیجہ یہ ہے کہ میں آزاد ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگی۔ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْخِلَافِ فِيهَا، شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی عبارت کا ظاہر ہو یعنی ظاہر مصنف کا مطلب یعنی مصنف کی عبارت کا ظاہر عدم الخلاف فیہا، ان تینوں چیزوں میں اختلاف نہ ہونا ہے، یعنی کتابت و تدبیر و اصطلاح میں علماء میں اختلاف نہیں ہے، شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والی ہے۔ ما ان البحث آت فیہا، اما شہید فرماتے ہیں یہ گفتگو جو ہم نے عتق کے بارے میں بات کی ہے وہ ادھر آنے والی ہے، یعنی عتق میں ہم نے کہا، بعض علماء نے کہا عتق مال پر مشتمل ہے، دعوی مالی ہے، تو یہ کتابت و تدبیر و اصطلاح بھی دعوی مالی ہونا چاہیے۔ ما ان البحث آت فیہا، یعنی البحث یعنی گزشتہ بحث، عتق کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ آت فیہا یعنی ان تینوں میں بھی آنے والی ہے۔ وفی الدروس ما يدل على انها بحکمہ، اور کتاب دروس مصنف نے کہا ہے کہ ما يدل على انها بحکمہ، ایسی بات کی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں حکم عتق میں ہے، یعنی کتابت و تدبیر و اصطلاح بھی عتق کی طرح ہے، لیکن لم یصرحوا بالخلاف، لیکن علماء نے کتابت و تدبیر و اصطلاح میں اختلاف کے بارے میں تصریح نہیں کی، فلذا افردہا، اسی لیے مصنف نے کتاب اللمعہ میں ان تینوں چیزوں کو الگ بیان کیا، عتق کو الگ ذکر کیا، کتابت و تدبیر و اصطلاح کو الگ ذکر کیا، کیونکہ کتابت و تدبیر و اصطلاح میں علماء میں اختلاف موجود نہیں ہے،
عتق میں اختلاف ہے، اختلاف کی تصریح ہے، وضاحت ہے، باقی تینوں میں اختلاف کا ذکر نہیں ہے، اس لیے مصنف نے ان کو الگ الگ بیان کیا۔ والنسب، اور شاہد اور یمین سے ثابت نہ ہونے والی چیزوں میں سے ایک نسب ہے، یعنی رشتہ داری کا دعویٰ کرے۔ وَإِن تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْإِنفَاقِ، اگرچہ اس نسب پر انفاق کا وجوب مترتب ہوتا ہے، پھر بھی خود نسب کا جو دعویٰ ہے وہ دعوی مالی نہیں ہے، کیونکہ انفاق نسب سے باہر کی چیز ہے، إِلَّا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ، کیونکہ یہ انفاق حقیقت نسب سے خارج ہے۔ کما مر، جس طرح زوجیت کے بارے میں کہا، زوجیت الگ چیز ہے، وجوب نفقہ الگ چیز ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی نسب الگ ہے اور وجوب انفاق الگ چیز ہے۔ والوکالت، اور وکالت کا دعویٰ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہو گئی، لأنها ولایت علی التصرف، کیونکہ وکالت کا مطلب تصرف پر سرپرستی دینا ہے، تصرف کا اختیار دینا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي مَالٍ، اگرچہ کسی مال میں تصرف کا کیوں نہ ہو، خود وکالت کا مطلب مال نہیں ہے یا اس کے ضمن میں مال نہیں ہے، بلکہ وکالت یعنی وکیل بنانے کا مطلب آپ نے کسی شخص کو اپنی طرف سے اختیار دینا ہے، بس یہی وکالت کا مطلب ہے۔ والوصیۃ الیہ کالوکالہ، اور اسی طرح کسی شخص کو وصی بنا دیا، اس کی طرف وصیت کی، یعنی اپنی طرف سے کسی کو اپنے مرنے کے بعد وصی مقرر کیا کہ فلان کام کرے، یہ کرے، وہ نہ کرے، تو اس کو موصی الیہ کہتے ہیں۔ جب کسی شخص نے کسی کے مرنے کے بعد دعویٰ کیا میں فلان شخص کا وصی ہوں، تو یہ بھی شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والا ہے، کل وکالت کی طرح، کیونکہ وصیت الیہ ہونا بھی ولایت علی التصرف ہے اور اس دعویٰ میں مال نہیں ہے۔ بالشاہد والیمین متعلق بالفعل السابق، مصنف کی عبارت میں بالشاہد والیمین یہ جار مجرور ہے اور یہ گزشتہ فعل کا متعلق ہے، یعنی ولا یثبت کا متعلق ہے۔ ولا یثبت بالشاہد والیمین عیوب النساء الی آخر، تو شاہد اور یمین کے ذریعے سے مذکورہ چیزیں ثابت نہیں ہونے والی ہے۔ اے لا یثبت هذه المذکورات بہما، مصنف کی عبارت کا خلاصہ کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ چیزیں تقریباً 11 چیزیں ابھی تک بتا دیا، تو یہ 11 کے 11 چیزیں شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونے والی ہے۔ وفی النکاح قولانی، آخری چیز 12ویں چیز، نکاح کے بارے میں شہید نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ نکاح آیا شاہد اور یمین سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس میں 2 نظریات ہیں، احدہما وہو المشہور عدم الثبوت مطلقاً، پہلا قول مشہور کا قول ہے، مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ مطلقاً ثابت نہ ہونا ہے۔ مطلقاً کا مطلب اگر دعویٰ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، ہر صورت میں دعویٰ مرد کی طرف سے ہونے کی صورت میں بھی، عورت کی طرف سے ہونے کی صورت میں، ہر صورت میں نکاح کا دعویٰ شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن المقصود الذاتی منہ الاحسان واقامت السنت وکف النفس عن الحرام والنسل، کیونکہ نکاح ثابت کرنے کا مقصد ذاتی الاحسان، یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اقامت السنہ، اور سنت نبوی کو قائم کرنا ہے، وکف النفس عن الحرام، اور انسان اپنے نفس کو حرام سے بچانا ہے، والنسل، اور نسل انسان بڑھانا ہے، بچہ نکالنا مقصد ہے اور مال حاصل کرنا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کی طرف سے نکاح کا دعویٰ ہو تو عورت جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ مہر اور نفقہ بھی چاہتی ہے، تو شہید فرماتے ہیں مہر و نفقہ نکاح کا تابع ہے، خود نکاح کے حقیقت میں شامل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ فَإِنَّهُمَا تَابِعَانِ، بے شک مہر و نفقہ تابع نکاح ہے۔ یہ پہلا قول ہے مشہور کا اور اس کا دلیل بھی بیان کیا۔ وَالثَّانِي الْقَبُولُ مُطْلَقًا، دوسرا قول مطلقاً شاہد اور یمین کے ذریعے سے نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا ہے، مطلقاً یعنی دعویٰ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، نظراً الی تضمنہ المال،
اس قول کا دلیل یہ ہے کہ نکاح مال اپنے ضمن میں رکھتا ہے، جب نکاح ہو جائے تو مہر بھی اس کے ضمن میں ہے اور نفقہ بھی ہے۔ شہید فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ قَائِلَهُ، اور اس قول کے قائل ہم نہیں جانتے ہیں، یعنی یہ قول کس نے کہا، اس کا قائل کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وفی ثالثٍ، اور تیسرے قول میں، شہید اول نے تو 2 قول ہے کہا، شہید ثانی فرماتے ہیں تیسرا قول بھی ہے، وہ ہے تفصیل والا قول ہے۔ پہلے 2 قول مطلق ہے اور تیسرا قول تفصیلی ہے۔ تفصیلی یہ ہے کہ اگر دعویٰ مرد کی طرف سے ہو تو قابل قبول نہیں ہے، اگر عورت کی طرف سے ہو تو قبول ہونا چاہیے۔ فرق ہے، کیونکہ عورت جب نکاح کا دعویٰ کرتی ہے تو زوجیت کے ساتھ ساتھ نفقہ اور مہر بھی چاہتی ہے، تو یہ نفقہ اور مہر مال ہے، تو تیسرے قول والے تفصیل دیتے ہیں۔ وفی ثالث قبولہ من المرأة دون الرجل، تیسرے قول میں یہ بات ذکر ہے کہ دعوی نکاح قبول ہو کے زمین نکاح قبول ہونا چاہے مرد کی طرف سے، دون الرجل، اگر من المرأة عورت کی طرف سے قبول ہونا چاہیے۔ اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا، عورت نے کہا کہ فلاں شخص میرا شوہر ہے، تو اس کی بات شاہد و یمین سے ثابت ہونا چاہیے۔ دون الرجل، اگر مرد نے دعویٰ کیا کہ فلاں عورت میری زوجہ ہے تو شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہوگا۔ لأنها تثبت النفقہ والمہر، کیوں وجہ بتا رہا ہے کہ عورت کی بات قبول کیوں ہونا چاہے، لأنها، کیونکہ یہ عورت تثبت النفقہ والمہر، اپنے دعویٰ کے ساتھ نفقہ اور مہر کو ثابت کرنا چاہتی ہے، اور مرد جب زوجیت کا دعویٰ کرتا ہے تو نفقہ اور مہر تو دینا مقصد ہے، لینا تو مقصد نہیں ہے۔ ذهب الیہ العلامہ، اب اس قول کا قائل بھی ہے، اس قول تفصیل کی طرف علامہ گئے ہیں، یعنی علامہ ہلی کا نظریہ یہی ہے۔ والاقوی المشہور، اما شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ قول مشہور اقوی ہے، یعنی مطلقاً نکاح شاہد اور یمین سے ثابت نہیں ہونا چاہیے۔